مطمئن ہونا تو بنتا ہے یا نہیں بنتا، ان کی فیملی کا مطمئن ہونا ضروری ہے، اور ان کی فیملی کوئی بہت زیادہ مطمئن نہیں ہے. ان کی فیملی کا یہ ماننا ہے، آج بھی میں نے ان کی بیگم کو اپنے پروگرام میں ہمارے دعوت دی ہوئی تھی، وہ بھی یہ کہہ رہی تھیں، اور ادروائز بھی جب ہماری ان کے رشتہ داروں سے یا بچوں وغیرہ سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ جس حکومت پہ ہمیں اعتبار نہیں تھا اور جس حکومت کی وجہ سے وہ ملک چھوڑ کر گئے تھے، وہ حکومت اگر ان کے مرڈر کو انویسٹیگیٹ کرے گی تو وہ کہاں کی انڈیپینڈنٹ اور وہ کہاں کی آزاد، تو وہ تو کمپرومائزڈ ہو گئی. تو ان کو کوئی زیادہ اطمینان نہیں ہے. آج محترم جج صاحبان نے نام لیے ہیں ان 5 لوگوں کی کمیٹی ممبرز کے جو اسپیشل جی آئی ٹی جو بنی ہے ان کے مرڈر کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، لیکن اس میں وہی لوگ ہیں، اس میں جو جن کی سربراہی میں وہ بنی ہے، وہ سربراہی جو ہے وہ جس کو ہم کہیں گے کہ ڈی آئی جی صاحب جو ہیں ان کے نام کے انڈر وہ بنی ہے، اور وہ رپورٹ کرتے ہیں آئی جی اسلام آباد کو، جو کہ اکبر ناصر خان صاحب ہیں. اکبر ناصر خان صاحب اگین نون لیگ کے بڑے قریبی جو ہیں، وہ ایک طرح سے وہی نون لیگ ہی ان کو لے کر آئی ہے یہاں پر وفاق میں. عمران خان صاحب کے دور میں وہ نہیں آ سکے تھے، تو فیملی کوئی بہت زیادہ سیٹسفائڈ نہیں ہے. اچھا، فیملی تو سیٹسفائڈ نہیں ہے. ایز اے جرنلسٹ اب تک جتنی جی آئی ٹیز بنی ہم نے دیکھا، سلیم شہزاد صاحب کے حوالے سے بنی، حامد میر صاحب کے حوالے سے بنی، کوئی جو ہے خاطر خواہ اس کے نتائج سامنے نہیں آئے. تو اس جی آئی ٹی کا کیا بنے گا؟ یہ جی آئی ٹی دیکھنی ہوگی کہ یہ کتنی سیریس ہے اور کتنی سیریسلی انڈیپینڈنٹلی یہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے. بہت دیر کر دی ہے، وہ جس کو کہتے ہیں نا بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے. 40 دن تو آپ نے پتہ نہیں کس چیز میں گزار دی ہے، کیا کر رہے تھے. لیکن آج جو عمرتا بندیال صاحب ہیں آنریبل چیف جسٹس پاکستان کے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو ایز فارن منسٹر آف دا کنٹری یہ چاہیے کہ وہ کینیا کی جو اتھارٹیز ہیں وہاں کے اپنے کاؤنٹر پارٹ یعنی کہ کینین فارن منسٹر سے کمیونیکیٹ کریں، وہ بات چیت کریں ان کے حوالے سے کہ پاکستان کو کیا اسسٹنس چاہیے، ان کو بتائیں، ان کو انگیج کریں اور ان کی طرف سے معاونت حاصل کریں تاکہ وہاں پر بھی انویسٹیگیشن ہو سکے اور یہاں پر بھی پراپرلی ہو سکے. لیکن پاکستان کی ٹیم جو بنائی ہے وہ اگر فیملی کو مطمئن نہیں کر سکتی تو ایونچولی آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہوں گی کہ ہمیں جانا پڑے گا یونائٹڈ نیشنز کی طرف. تو بلاول بھٹو اس میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. بلاول صاحب کو چاہیے کہ یونائٹڈ نیشنز کو لکھیں ایز فارن منسٹر آف دا کنٹری کہ ہمارے یہاں اتنا بڑا آدمی مارا گیا اور ایک اور فارن لینڈ پہ مارا گیا، اس ملک کو بھی شامل کریں، لیکن یونائٹڈ نیشنز ہی کو مانا جائے گا انڈیپینڈنٹ اتھارٹیز. اچھا میم، ارشد شریف صاحب بھی جو ہیں انہیں بھی بولنے کی پاداش میں یہ سب کچھ کیا گیا. ارشد شریف صاحب جو ہیں انہیں بولنے کی پاداش میں یہ سب کیا گیا. کل عدالت میں ایک بات کی گئی کہ جو جی آئی ٹی بنائی جائے گی اس میں وہ لوگ شامل نہ کیے جائیں جس پر فیملی کو اعتراضات ہوں. انہوں نے کچھ ہائی آفیشلز یا کچھ جیسے ارشد شریف صاحب کی والدہ صاحب نے ایک وہ ایف آئی آر کے حوالے سے ایک رپورٹ کی کہ یہ نام شامل کیے جائیں. آج جو ہے جو جے آئی ٹی بنائی گئی اس میں وہی جو ہے وہ نام شامل کر لیے گئے جو کہ ہائی آفیشلز کے انڈر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ متنازع نہیں ہوگا؟ میں تو کہہ رہی ہوں کہ ان کو اطمینان ہونا ضروری ہے اور ان کو اطمینان نہیں پہنچا اس اقدام سے. تو اتنا بڑا اگر اسٹیپ لیا ہے سپریم کورٹ نے، سو موٹو ایکشن لیا ہے، تو ان کو ضروری یہ چاہیے کہ وہ اس چیز کی طرف نظر ثانی کریں. میم سپریم کورٹ کو اتنی دیر کیوں لگی سو موٹو ایکشن لینے میں، اور ابھی مطلب بات سماعت ہوتی ہے 1 مہینے کے لیے ملتوی کی گئی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مطلب انصاف مل جائے گا؟ ملتوی تو اس لیے کیا گیا کہ وہ حکومت کو بھی ٹائم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے ایکشنز بھی لیں، ذرا اس پر اقدام کریں، جو انسٹرکشنز ان کو سپریم کورٹ دے رہی ہے اس کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں. لیکن کل کیونکہ میں عدالت میں موجود نہیں تھی تو میں بہت حتمی طور پر نہیں کہہ سکتی، لیکن میری رائے کے مطابق جو میں نے سنا ہے وہ یہ سنا ہے کہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے یہ فرمایا کل کہ ہم ویٹ کر رہے تھے اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ ہم سو موٹو لیں گے، لیکن ہم فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں ان کی بات پہ اعتماد کر لیتے ہیں. کوئی ریزن نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم ان پہ یقین نہ کریں، تو ان پہ ہم شک نہیں کریں گے. اور اگر انہوں نے کہا کہ ہم سو موٹو تب لیتے جب فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آتی تو اب آ گئی ہے. تو انہوں نے اتنی دیر کیوں لگی مطلب فیکٹ فائنڈنگ میں جس طرح وہ بات کر رہے ہیں؟ وہ تو حکومت کا کام ہے نا، وہ تو سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. تو حکومت تو کوئی پہلے دن سے کوئی بہت زیادہ ولنگ نہیں تھی اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے میں. دیر اس لیے لگ گئی کیونکہ دیر لگا رہے. حکومت کی طرف سے مطلب کوئی آرڈر نہیں تھی میم سپریم کورٹ کو؟ نہیں، حکومت نے آرڈر نہیں دیا. سپریم کورٹ نے تو آج خود نوٹس لیا ہے، لیکن فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ مکمل ہوتی، وہ سارا جو پیپر ورک ہے وہ کمپلیٹ ہوتا، ساری رپورٹ بنتی تو وہ سپریم کورٹ میں جمع کراتے یا ریلیز کرتے، تو اس کے بعد سو موٹو ہوا. یہ جج صاحبان نے بتایا ہمیں کل. ٹھیک ہے، تھینک یو.